अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज भी मोटर वे का जो इंसिडेंट है वो कौमी असम्बली और सेनेट में ज़ेर बहस रहा। सबसे बड़ा मसला जो इन इजलासों में सामने आया है वो हसास कितने हमारे मर्द सियासतदान ऐसे इशूज़ पर, ये सबसे बड़ी एक चीज़ उभर के सामने आई है। बहस एक ऐसे मामले पर हो रही है जो मामला इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं और सियासतदान, ये कल भी मैंने कहा था जब ये सुनाई थी, आज ज़रा लंबी बहस करेंगे इस पर, कि जब सियासतदान इस मुल्क की छतरी हैं, सियासतदान जो पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामान इस मुल्क की छतरी है, इनका काम है लोगों को कॉन्फिडेंस देना, उनके एतमाद में इजाफा करना, लोगों कहना कि आप फिक्र ना करें हम मौजूद हैं। ये पार्लियामान में अगर कोई कानून साजी के हुक्म है, कोई प्रैक्टिसेस के हुक्म है, उनको ठीक करने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन गुफ्तगू किस किस्म की हो रही है, ये मुझे तो परेशान किया ही है। आई एम श्योर बहुत से दूसरे लोग भी परेशान होंगे जब से ये वाकया शुरू हुआ है। कल शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ने जब खिताब किया तो इस मोटरवे के वो बात कर रहे हैं मुतासरा खातून की और क्रेडिट ले रहे हैं इस मोटरवे को बनाने का। जरा सुनिए उन्होंने क्या बात की। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए कि जब ये मोटरवे चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, तो यहां पर ये मैं समझता हूं कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये लाख तख्तियां लगाते फिरें, हर जगह लाख तख्तियां लगाते फिरें, मगर पूरी कौम जानती, यानी जिस वाकये पर पूरी कौम परेशान है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे हैं कि ये वाकया जिस मोटरवे पर हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई। मुझे तो ये मंतक समझ से बाहर थी मेरी कि कैसे एक सियासतदान इस तरह के सेंसिटिव इशू पर, इस तरह के सेंसिटिव माहौल में ये बयान दे सकते हैं। जिस मोटरवे पे ज्यादती हुई है, इज्तिमाई ज्यादती, एक खातून के साथ जिसके 3 बच्चों को गन पॉइंट पे रख के उसके साथ ज्यादती की गई, वो जिस मोटरवे पर हुआ है वो हमने बनाई है। अब दूसरी तरफ हुकूमती बयान भी हम कल चलाए थे कि मुबारक हो, सुराग लगा लिया गया है। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, जरा उनको सुनिएगा। वो ये कहते हैं, एक मुतासरा खातून, मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि फर्ज करें हम में से हमारे करीब के लोग हों, कोई खातून हो और कोई फोन करके कहे मुबारक हो सर, सुराग लगा लिया है, जो मुजरिम है या मुलजिम है उनका सुराग लगा लिया गया है। ये किस किस्म की मुबारकबादें, सुनिएगा जरा। सब तो मैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की इंतहाई सख्त हदायत में पहला जीना हमने अबूर किया है। यहाँ पर ज़ैनब केस भी था आज से 3 साल पहले। आपके यही ट्वीट गिल साहब ने भी की, मुबारकबाद की कि आपको मुबारक हो। अभी बड़ी अच्छी बात की हमारे साथ अली नवाज अमान साहब मौजूद, उन्होंने कहा ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए और उसको आप फोन करके कि मुबारक हो, कब्र की जगह मिल गई। बात कदरे दुरुस्त है। दूसरी तरफ कल ही, अब जाहिर है ये हमारा ऐवान है, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोगों के वोट लेकर आते हैं। कादिर पटेल साहब ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी यहां पे, यानी मेरी समझ से बाहर, आप खुद ही सुन के अंदाजा लगाएं कि हमारा माइंडसेट क्या है कि ये जो वाकया खातून के साथ हुआ, इससे परेशानी नहीं है किसी को। ऐसा लगता है कि जिस तरह इसी को के ऊपर अब ठट्ठे भी लगाने हैं सारों ने। सुनिए क्या कहते हैं। अगर वजीर मौसूफ की गाड़ी का पेट्रोल किसी ऐसी जगह पे मोटरवे पे खत्म हो जाए तो फिर पता चलेगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, फिर इनको पता चलेगा। ये भी मजाक नहीं है। वी अंडरस्टैंड कि मसला बहुत बड़ा है। आई अंडरस्टैंड कि उस बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हुई और पूरी कौम उसके साथ खड़ी है, पर यह मिसालें देने वाली चीज भी नहीं है कि आप किसी और को यह मिसाल दें कि अगर ये हो जाए तो आपको पता चलेगा। ये क्यों, हम क्या इनसेंसिटिव हैं थोड़ा इन इश्यूज पर? इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या
اس ایوان کا آج یہ کام نہیں ہونا تھا کہ یا کل کہ کیا ہے ہوا ہے, کیا انسیڈنٹ ہے, اس میں خامیاں اور کمیاں کیا ہیں, اس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے, جو شارٹ کمنگز ہیں کہ ایک عورت کو مرد ڈیل نہ کرے ایسے انسیڈنٹ کے بعد, اور عورت ہونی چاہیے, اس کی اگر گواہی دلوانی ہے اتنا پریشر ہوگا اس پر, اس کا خاندان, یہ پاکستانی معاشرہ ہے, اس میں کیسے آپ راستہ ڈھونڈیں, آگے جانے کی کوشش کریں. علی نواز اعوان صاحب ایم این اے تحریک انصاف کے بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے بہت شکریہ. زبیر صاحب آپ کا بھی, اور اعتزاز احسن صاحب کو بھی فون پہ لیں گے, کیونکہ اب ایک اور بحث یہ بھی ہے کہ کیا پھانسی سرعام ہونی چاہیے, کیسٹریشن ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے کل کہہ دیا کیسٹریشن ہونی چاہیے. کیا واقعی یہ سولوشنز موجود ہیں اور کس حد تک موجود ہیں؟ زبیر صاحب سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کے بیان کے اوپر کہ جس موٹر وے پر زیادتی ہوئی ہے الحمدللہ ہم نے بنائی ہے, یو تھنک کہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ آپ پارٹی لیڈر بھی ہیں, صدر بھی ہیں, کہ انسینسٹیوٹی نہیں نظر آئی آپ کو اس میں؟ میرا خیال ہے آپ کا تجزیہ صحیح ہے, نہیں دینا چاہیے تھا, اور یہ کسی اور موقع کے لیے رکھ سکتے تھے کہ جی ہم نے کیا اچیومنٹس, اور بہت سے موقع آتے ہیں. کل یا پرسوں سے جب سے یہ ہوا ہے اور نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ, میرا خیال ہے اس پر فوکس سوائے اس کے کہ ایک تو افسوس کا اظہار کرنا اور تجاویز دینا کہ کس طرح سے اس کو نپٹایا جائے اس پرٹیکولر کیس کو, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے میرا خیال ہے پہلے دن ہی if I was part of the assembly تو میں یہ کہتا کہ جی اسپیکر صاحب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناتے ہیں, اس میں تمام پارٹیز کے ارکان ہوں, کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ اوپن ہوئی ہے نا, میں اس سے بھی ایک ڈس ایگری کرتا ہوں. وزیر اعظم نے جو کہا کہ جی سر عام پھانسی ہونی, میں اس کے اوپر آتا ہوں, اگر اجازت دیں میں ذرا یہ بیانات کی حد تک کر لیں, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ, ہم پبلک کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا کیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. 4-5 ممالک ہیں جہاں پبلک ہینگنگز ہیں, 10-12 ہیں جہاں کیسٹریشن بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اور میں آئی ایم شیور آپ کہیں گے کہ آپ ان کے بیان سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ مسلم لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی پارٹی صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے بیان کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے اپنی ٹویٹ میں, کہتے ہیں شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں سانحہ موٹر وے سے متعلق بیان کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے. انہوں نے نظام اور بد انتظامی کی نشاندہی کی تھی, اب ہم نے بغیر کاٹے پیٹے اس کو کر دیا. بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بیان تو دے دیا, لیکن جتنے لوگ مرد اور عورتیں پیچھے بیٹھے ہیں سارے ڈیسک پہ جا رہے ہیں. کاشف مجھے اگر آپ تھوڑا سا موقع دیتے تو میں اسی بیان کے حوالے سے دو چیزیں دیکھیں. جب آپ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور خاص طور پر جتنا سینئر ترین رہنما ہوگا, کہ پرسیپشن از واٹ میٹرز موسٹ, کہ جی کیا لوگوں نے پرسیو کیا. لوگوں نے اگر اچھا پرسیو نہیں کیا تھا تو آپ کو تبھی وضاحت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو میں بالکل اس آپ کے تجزیے سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سینسٹیو معاملہ ہے, اور وہ سینسٹیوٹی کے طور پر اس کو, وہ جو دوسرے جدھر مریم اورنگزیب بات کر رہی ہیں سر, وہ ترجمان ہے, آپ کو پتا پارٹی لیڈر کو لیٹس لیو اٹ ایٹ دس کہ وہ پارٹی لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. فون آیا ہوگا کہ ڈیفینڈ کریں تو انہوں نے ایک بیان دے دیا. میں یقین ہے کہ میں ان کو فون کروں گا, وہ خود بھی کہیں گے دیکھیں جی آپ کو تو پتہ ہی ہے پارٹی کے صدر ہیں, پھر کہنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور یہ ہر پارٹی کرتی ہے جو کہ غلط ہے. جی کاشف, میں صرف یہ کہہ رہا تھا, وہ اگر آپ اس کی ڈیبیٹ کریں گے ضرور, بیکاز جب ہم یہ سارے واقعے کا تجزیہ کر رہے ہیں تو اس واقعے میں جب ہم بات کرتے ہیں سیدھا پھانسی کی طرف پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس پرٹیکولر جو کیس ہوا تھا اس میں کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں. یہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا, اس کو تو اوائڈ کیے بغیر. آپ کی بات 100% درست ہے, یہ گفتگو ہونا چاہیے, یہ بحث ہونی چاہیے تھی, یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسائل کہاں کہاں ہوئے, کہاں خرابیاں ہوئیں, کہاں پولیس سے خرابی ہوئی, کہاں سی سی پی او نے جو بیان دیا اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بیان یہ سینسیٹیو بیان ہے. ایک بچی کس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو موٹر وے سے نہیں جی ٹی روڈ سے جاؤ, بچوں کو لے کر پیٹرول کے بغیر اکیلے کی طرف نکل گئی. یہ بیانات آئی ایگری ود یو کہ یہ چیز, یہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ آئندہ آپ نے پولیس کی سینسیٹیو ٹریننگ کرنی ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے, نہ کہ آپ یہ کہیں. اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں, متاثر ہوئے خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے جاتی ہے, مبارک ہو جی ڈی این اے میچ کر گئے, مبارک ہو جی بندے پکڑے جانے لگے ہیں یا ہم قریب پہنچ گئے. کاشف بھائی آپ نے یہ انٹرو دیا نا, آپ کی بات میں نے یہ کہا کہ جو مبارک بات تھی ہماری پارٹی کے لوگوں نے دی, میں ادھر بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, میں نے مثال دی
کہ ایک گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے گھر فون کر کے کہا جاتا ہے اس کے لوائقین کو آپ کو قبر کی جگہ مل گئی ہو، مبارک ہو. اسی طرح یہ بالکل اسی طرح میں اس چیز کو اسی طرح لوں گا. غلط ہے اور ارسپانسبل ہے، بالکل اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے. بٹ سر جو آپ نے بات کی نا کہ اسمبلی آف دا فلور، مجھے تو نون لیگ سے کبھی، اب میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. کاشف بھائی، میں زبیر بھائی نے جو باتیں کی میں ان سے ایگری کر رہا ہوں، پر نون لیگ کا پاس ہسٹری اٹھا کے دیکھنے، یہ خواتین کے مسئلے میں انسینسٹیو رہے ہیں. یہ ان کے بیانات چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، نصرت بھٹو ہوں، آچیمہ، خواجہ عاصم، کیا نام تھا اس کا خاتون کا جو بھی تھا، شیریں مزاری کے بارے میں جو خواجہ آصف نے کہا، خواجہ آصف نے شیریں مزاری کے بارے میں کہا، لطیف صاحب نے مراد سعید کی فیملی کے بارے میں کہا. ادھر بات کرنا جاوید لطیف. آپ مجھے یہ بات بتائیں ادھر بات کیا ہونی چاہیے؟ بالکل پچھلا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے تھا. اتنے کیسز ہوئے ہیں آج تک پاکستان میں، 2% کنوکشن ریٹ ہے. میں کاشف بھائی، اتنے لوگ اس میں جو گینگ ریپ ہیں یہ اتنے ہیں، اتنے پرسنٹ کو سزا ہوئی ہے. لوپ ہولز کہاں ہیں اس کے اندر؟ امینڈمنٹس کہاں سے آنی چاہیے؟ آج لا کون سا آ رہا ہے؟ ہم کون سا لا پرپوز کر رہے ہیں؟ اور اس کے اندر جو سزائیں ہیں جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کیٹیگریز رکھنی چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک سٹیٹمنٹ دیکھ کے کارپیٹ کے نیچے کر دیتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ اس لیول کا یہ اقدام ہوگا تو ہاں پھانسی کی سزا ملتی ہے، اس حد تک کا یہ الزام ہوگا تو ہاں پبلک کے اندر پھانسی بنتی ہے، اس لیول کا کام ہوگا تو شاید کیسٹریشن بنتی ہے. یہ باتیں ہونی چاہیے نا، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور بے شک ڈس ایگری کریں. یس بالکل. دو ویوز ہیں. کوئی لبرل پارٹی ہوگی وہ کہے گی یار ہمارا خیال ہے لبرل کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب لبرل کا تعلق ہے کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ لبرلز اس کے خلاف ہے کہ پھانسی ہونی چاہیے. اب بہت سارے دوسری سائیڈ کے لوگ ان کا ویو پوائنٹ ہے، ان کو ویو پوائنٹ رکھنے دیں، ویو پوائنٹ رکھنے دیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ذرا سی آر پی سی لائیے گا جو کل ہم نے دکھایا تھا، کیونکہ میں اعتزاز صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھنا. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز صاحب، ابھی صرف موٹر وے کے مسئلے پر جو ابھی بات ہوئی ہے، میں ذرا ہم یہ بحث کر رہے تھے، جو بیان بازی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم سینسیٹیو نہیں ہے اس طرح کے سیریس ایشو پر؟ کوئی موٹر وے کا کریڈٹ لیتا ہے، کوئی مبارکبادیں دیتا ہے، کوئی دوسرے کو تانا مارتا ہے شکر ہے تمہاری گاڑی کا پیٹرول ختم نہیں ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اکنامک کرائسس نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا کرائسس نہیں ہے، کوئی پروڈکشن کا کرائسس نہیں ہے، کوئی فارن ریزروز کا کرائسس نہیں ہے، کوئی تجارت کا کرائسس نہیں ہے. کرائسس اگر یہ ہے تو وہ مورل اخلاقیات کا کرائسس ہے. ایبسولوٹلی اخلاقیات کا کرائسس ہے. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. ابھی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے سوال اور جواب پہ اور آپ کی بوچھاڑ پہ زبیر نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ he would not have said what his president said. بڑی اچھی بات. بٹ یہ صرف شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک واقعہ بتانے لگا ہوں، ایک فیکٹ آف لائف. ایک ایسے کیس میں یہ مختارہ مائی گینگ ریپ ہوتی ہے، اس کا کیس الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آتا ہے. 2-1 وہ اس کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ایک جج صاحب ہیں جو اس کے حق میں فیصلہ بھی دے رہے ہیں. وہ پہلے بینچ میں، فرسٹ بینچ میں جس نے پہلے کیس سنا وہ ناصر الملک تھے جو ڈیسینٹ کیے. اور جب ریویو آیا تو ناصر الملک صاحب نے کہا کہ میں نہیں بیٹھتا کیونکہ میں تو اپنا ویو دے چکا ہوں اور میرے ویو سے تو یہ ریویو نہیں مانگ رہا ہے. تو ان کی جگہ جسٹس باقر بیٹھے، مقبول باقر. انہوں نے بھی اختلاف کیا. آج کل پاکستان میں اختلاف نہیں کرتے پر اختلاف کیا. اب یہ اختلاف فیصلہ تھا پر جو اکثریتی فیصلہ تھا اس میں آپ کو معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ میں بتاؤں تو اس میں کہا گیا کہ اس کو اس لیے یہ ریلیف، اس کی بات سچی نہیں، اس کو مانا نہیں جا سکتا جو کچھ یہ کہہ رہی ہے مختار بھائی، کیونکہ یہ تو ایک ڈائیورسی ہے. شی از ناٹ اے ورجن. یہ الفاظ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے بعد کے، اس وقت نہیں تھے، بعد کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو
she does not have the credibility. Credibility तब होती अगर वो वर्जिन होती और रेप होती. वो तो एक डाइवोर्सी थी, तो वो रेप हो गई. उसकी हम बात को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी हम अगर वर्जिन होती तो देते. अब ये भी जहन है, ये मैं आपको रिकॉर्ड से बात कह रहा हूँ और जिम्मेदार वकील की सूरत में कह रहा हूँ, हाईएस्ट कोर्ट के बारे में कह रहा हूँ कि दिस इज गिविंग अ लाइसेंस टू रेप ऑल मैरिड वुमेन, ऑल डाइवोर्स वुमेन, ऑल सेक्स वर्कर्स. तो हमारे यहाँ हमारे वैल्यू जो है वो ही बड़े अजीब है. हम एक पिदरी माशरा है, पैट्रियार्कल है. हमारे यहाँ मर्द और लड़के की अहमियत बहुत ज्यादा है. लड़का जब तक पैदा ना हो बेटियां पैदा करते जाते हैं कि बेटी अब लड़का हो जाएगा, अब लड़का होगा, अब 5 लड़कियों के बाद लड़का होता है. अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है. सर मैं एक चीज और ऐड कर दूं, आपने जो ये इनसेंसिटिविटी की बात की, कल मुख्तारा माई साहिबा 2 प्रोग्राम्स में थी और उन्होंने जो तफसीलात क्वेश्चनिंग की बताई हैं, पुलिस ने उनसे पूछा, आपका सर शर्म से झुक जाता है. बहुत सी चीजें तो आप टीवी पर बोल नहीं सकते. उन्होंने कहा जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई हैं वो आप टीवी पर नहीं कह सकते. सिर्फ उसको अगर मैं कोडेड टर्म्स में कहूं कि वो किस पोजीशन से आए थे, उन्होंने किस पोजीशन से क्या किया, दीज आर द काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस द पुलिस वाज आस्किंग. ये पुलिस पूछ रही है. मैं यही बता रहा हूँ. वो कहते हैं कि अगर ये वर्जिन होती और FIR डिले हो गया होता तो हम उसको मान लेते, ये तो डाइवोर्स थी. फिर एक जज साहब ने ड्यूरिंग द हियरिंग मुझे कहा, आप सोच सकते हैं एक जज साहब मुझे हियरिंग में कहते हैं कि अब तो उसने और शादी कर ली, आप छोड़ो इस केस को, जाने दो इस केस को, वो तो शादी कर बैठी है. और अब ये इनसेंसिटिविटी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे है. आप एक DIG से क्या तवक्को करते हैं? वो DIG तो जब अदालत में जा रहा था तो उसके वो कांप रहा था. जब अदालत से निकला और उंगली अपने होठों में भी रखी है उसने, उस वक्त वो हंस रहा था कि जान बच गई, जिस तरह को जान बच गई. ये एक बात बार बार गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि उस DIG को ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा. ये मेरा ख्याल है असद उमर साहब ने कहा है, मैंने 2-3 से सुना है कि जी उसने कौन सा कानून तोड़ा है, हम उसको किस तरह ट्रांसफर करें. और भाई साहब आप किसी को लगाते इसलिए नहीं है कि उसने कानून तोड़ा या कानून नहीं तोड़ा. आप लगाते उस आप एक एजाज साहब की लाइन कट गई है. जरा क्विकली जुबैर साहब ऑन, ये तो हमारे अखलाकी इकदार तो सामने आ रहे हैं, चाहे वो एजाज साहब की मिसाल, ये गूज बम्स होते हैं ये चीजें सुनकर कि अभी भी हमारे लोग ऐसे सोचते हैं. भाई हाईएस्ट कोर्ट के लोग ऐसे सोचते हैं, हमारे हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऐसे सोचते हैं, लो रैंकर्स ऐसे सोचते हैं, हमारे पॉलिटिक्स, यानी ये चीज इखलाकियात तो नहीं बदल सकती. वो व्हाट कैन ये कैस्ट्रेशन और सजाए मौत की जरा बात कर ले क्विकली, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? काशिफ, लेकिन आप प्लीज मुझे एक एतजाज हसन साहब ने जो बातें की थी, आई डोंट एग्री कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ अखलाकियात का प्रॉब्लम है, ना मईशत का प्रॉब्लम है. यू नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम. उन्हीं वजह से उन्हीं वजूहात से अखलाकियात खराब होती हैं. अगर यहाँ पढ़ाई लिखाई हो, मईशत अच्छी हो, तो जाहिर है स्वीडन में क्यों अखलाकियात अच्छी हैं, वहाँ जाहिर है तालीम का निजाम अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, वो तमाम चीजें. सर जिन मुल्कों में तालीम के निजाम भी अच्छे हैं सर, हेल्थ केयर भी अच्छी है, वहां पर भी ये वाकयात होते हैं. ये कोई हम मसला, वहां पर लोग फिर भी सेंसिटिव हैं इन चीजों में, जो नहीं करते वो सेंसिटिव, एक अक्सरियत सेंसिटिव है, हमारी एक अक्सरियत इनसेंसिटिव है इन चीजों के ऊपर. जी. और दूसरा मैंने काशिफ आप एग्री करेंगे, मैं काफी खुल के वो बात कर लेता हूँ जो ज्यादातर लोग पार्टी लाइन से हट के नहीं. लेकिन एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो से कि ये इखलाकियात का उस जुमरे में शहबाज शरीफ के बयान से आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो CCPO और असद उमर के बयान से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जी CCPO इज रिस्पॉन्सिबल
to take precautions, and when he says کہ نہیں نکلنا چاہیے تو he's raising his hands to say کہ جی میں نہیں پروٹیکٹ کروں گا, پولیس نہیں پروٹیکٹ کرے گی. اگر آپ کمپیریزن نہیں ہے سر, میرا خیال ہے اس کو دونوں کو ملانا کمپیریزن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اسٹینڈ الون سارے بڑے ربش قسم کے بیانات ہیں لیکن کمپیئر نہیں کرتے. جی دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سزائے موت کی بات کی تھی, اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت ضرور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈیٹرنٹ کیا ہے. مجھے نہیں پتا, میں آئی ایم نو ایکسپرٹ. آپ نے جس طرح کہا کہ زیادہ تر کنٹریز میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, اور زیادہ تر جو مثالی کنٹریز ہیں جس طرح میں نے کہا سویڈن ہے, فن لینڈ ہے, ناروے ہے, کینیڈا ہے, جن کے معیار سب سے اچھے ہیں, جن کے معیار سب سے اچھے ہیں, جن میں وہ اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ سب سے کم ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ کو لے لیں تو وہاں نہیں ہے. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی سخت سزا ہوگی اتنا زیادہ ہی میرا خیال ہے معاشرہ صحیح ہوگا. اس کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں. تو آئی ایم نو ایکسپرٹ ان دس از اے پولیٹیکل ویو. یہ ایکسپرٹ کا مسئلہ نہیں, دیکھیں یہ پولیٹیکل ویو ہے. خالد صاحب نے کہا کہ پبلکلی ہونا چاہیے, بہت سے علماء کہہ رہے ہیں پبلکلی ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا ویو ہے تھوڑا اور طرف کا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام معاشرے کو فواد از سیئنگ متشدد بنائے گا. کوئک رسپانس میں حکومت کا اٹ شوڈ بی ڈیبیٹڈ. آپ نے جس طرح کہا کہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا. بائی دا وے آپ کو بتا دوں خاتون نے دونوں مجرموں کو پہچان لی, خبر چلی ایئر وائپر, اور ان دونوں کی پھانسی کا مطالبہ کیا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے. کاشف کل آپ اس پہ شو نہیں کریں گے, اس شو کے آخری حصے میں ہم نواز شریف کی بیل ڈسکس کر رہے ہوں گے, یہ ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ. مسئلہ یہ ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور کنکلوژن پہ پہنچ کے اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. دیکھیں علی بھائی میرا پرابلم معلوم کیا ہے, یہ اسمبلی کا فورم اسی لیے ہے, اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کے واقعات سے کچھ کریں. زبیر بھی تو نہیں ہے ممبر, میں کہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر بل لے کے آؤں گا, اور اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر اس کے اوپر بل لا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرائیں گے. دیکھیں ہم دو ہمارے اس کے اوپر ایکسپیرینسز ہیں, اور اس کے اوپر دو بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں. اے پی ایس ہے, اس کے اوپر لیجسلیشن ہوتی ہے, زینب الرٹ پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, تو کیوں نہیں اس پہ ہو سکتی, اور ڈیبیٹ. اور اس کے بعد یہ پلیز یہ نہ کیجیے گا کہ پھانسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ اتنی کوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جواب آتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اس پہ ڈیبیٹ کریں. But that's the job of the parliament. اس کے بعد واپس آتے ہیں میاں صاحب کو, آج جو ان کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کوئکلی میں ذرا پوچھ لوں کیونکہ یہ چل رہا ہے کہ پھانسی کا مطالبہ, آپ کو لگتا ہے پھانسی کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے نا؟ سر میں پھر یہ بات کروں کاشف بھائی دیکھیں اب اسٹریٹ اگر یہ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا کہ ہونی چاہیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ کیپٹل پنشمنٹ میں تو اب ایک کیپٹل سے مراد پھانسی کی بات, پھانسی ہونی چاہیے, عوام میں لے جا کے پھانسی ہونی چاہیے, کیسٹریشن ہونی چاہیے. پر دیکھنا چاہیے نا, نہیں میری بات نہیں سمجھنا نا کہ آپ کا, اب میں جو پچھلی بات کی 5000 کیسز ہوئے ہیں اس میں سے 190 کیسز گینگ ریپ کے. پرائم منسٹر نے کہا کہ پھانسی نہیں دے سکتے کہ جی ایس پی پلس کا مسئلہ ہے, پر گینگ ریپ کے مسئلے. اب گینگ ریپ والے کے ساتھ تو اور بھی بری سزا ہونی چاہیے نا اس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور, اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. اسٹریٹ اوے میں آپ کو آنسر دوں گا, اسٹریٹ اوے وہ چیز جائے گی کارپیٹ کے نیچے اور بند ہو جائے گا مسئلہ. اس کے اوپر پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میڈیا میں میں کاشف اس میں میڈیا کا رول بنتا ہے, بات کر رہے ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. میں جہاں صاحب سے پوچھوں گا پہلے زبیر صاحب آپ اپنا ویو کوئکلی دے دیں تاکہ تھوڑا سا میاں صاحب کے اوپر بات ہو جائے. کوئکلی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور سول سوسائٹی اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تمام پہلو, جس طرح جی ایس ٹی پلس. وی آر ناٹ این انڈیپینڈنٹ کنٹری, کمیٹی آف نیشنز میں آتے ہیں, سو ہمیں ساری پہلو سے دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا ہمارے معاشرے کے لیے اوور آل بینیفیشل ہوگا گوئنگ فارورڈ, ڈیٹرنٹ کے طور پر اس کو کیا چیز صحیح ہوگی. So I am not کیسٹریٹ would be a good option ہے نا, وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, میں حالا سویڈن میں ہے, شاید ترکی میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, I am not sure about کیسٹریشن. آپ کا خیال ہے کہ جو بھی ہو بحث کے ذریعے ہو. Let's talk about this. دیکھیں نا, پھر ہمارا ایک اسلامی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سو علماء کرام کا بھی ایک انپٹ اس میں شامل ہے. سو یو کانٹ جسٹ انڈیپینڈنٹلی پر آپ ریئیکٹ کریں, بڑا ایونٹ ہو اور ہم ایک ریئیکٹ کریں اور اس کے بیسس پر ایک فیصلہ کر لیں. ٹھیک. اعجاز صاحب اب ذرا تھوڑا سا میاں صاحب کا آج کیس آپ نے دیکھا ہوگا, ناقابل ضمانت گرفتاری کا کہا ہے انہوں نے کہ اب اگلی پیشی پر نہیں آتے تو کیا میاں صاحب مفرور قرار دیے جا سکتے ہیں؟
हाई कोर्ट से भी? नहीं, मफरूर तो करार दिए जाएंगे अगर वो बुलाने पे नहीं आएंगे। मफरूर तो इसी तरह ही होता है। और मफरूर की डेफिनेशन क्या है कि अदालत उसको बुला रही है, वो नहीं आ रहा, मफरूर तो वो करार दिए जाएंगे। अब आगे क्या होगा एजाज साहब? वो नहीं आते, मियां साहब कहते मैं नहीं आता, फिर इस हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा लाने के। एक इनफरादी बात होगी उनके केस की, मुनफरद होगी, वरना जो अमूमी सूरत हाल है वो ये है कि इंग्लिस्तान आमादगाह है ऐसे पनाहगज़ी अरब पतियों की जो कि रूसी वो रूसी अरबपति हों, वो अफ्रीका के अरबपति हों, वो इंडियन बिलियनियर्स हों, वहाँ से भागे हुए हों। वो जहाँ से भी बिलियनियर भागता है और पैसे लेके अरब-पति अपने डॉलर्स और पाउंड, वो उसको वापस नहीं करता है बरतानिया। अल्ताफ को नहीं वापस किया क्योंकि सारी कराची की जो इजाफी कमाई थी वो भत्ते की सूरत में लंदन में जा रही थी। उनके पास तो अरब डॉलर आ रहे थे। इट हैज बिकम द फ्यूजिटिव कैपिटल फॉर बिलियनियर्स। सर ये जो आज मैं सुन रहा था मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने कहा, वो कहते हैं कि ये अदालतों का भी इम्तिहान है, मियां साहब बीमार हैं। अब अदालत इस बीमारी को कैसा व्यू क्या होता है अमूमन ऐसा अदालत का इस तरह की बीमारी पर, कि वो बीमार तो है लेकिन वो कितने बीमार है इसका फैसला कौन करेगा? अदालत ही करेगी बिल आखिर। ये तो अदालत पे ही छोड़ना पड़ेगा। अदालत पे फैसले पे मैं या आप तो फैसला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि इंडियन 5,500 अरबपति इंडियन इस वक्त लंदन में मुकीम है और मतलूब है इंडिया में किसी न किसी अदालत को। और सुप्रीम कोर्ट ने एक के बारे में जो 13 तारीख इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको तलब किया हुआ है, 13 तारीख को उसको बुलाया है कि वो पेश हो 13 अक्टूबर को। तो वो भी देख लेंगे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी ला सकती है उसको कि नहीं। ये अरबपति वहाँ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, पैसा सारा वहाँ लेके जाते हैं। और अरबपति अगर आप हैं तो आपके लिए वहाँ के दरवाजे खुले हैं और वो आपको पनाह देते हैं और बड़े मजे से मिलती है। मियां साहब के बारे में तो बड़ी अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि जिस अपार्टमेंट के सबसे वो कता ताल्लुकी जाहिर करते हैं वहीं वो आप रह रहे हैं, दिन रात आप नजर आते हैं, आते जाते। तो मियां साहब मेरा ख्याल है वहाँ सेफ रहेंगे। पर मैंने कहा कि उनका एक मुनफरद केस जरा अलहदा से उनके बारे में बहस हो सकती है। वो ये है कन्विक्टेड है कि ही इज नॉट अ फ्यूजिटिव फ्रॉम इनजस्टिस, क्योंकि वो फ्यूजिटिव है फ्रॉम जस्टिस, क्योंकि अदालत को वो अंडरटेकिंग दे के गए और वो अदालत को बताती है कि आप वापस आए। बाकी सारे आर्ग्यू करते हैं कि हमने 2 अरब रुपया बना लिया लेकिन आई एम फ्यूजिटिव फ्रॉम इनजस्टिस। ये फ्यूजिटिव फ्रॉम जस्टिस है क्लियरली, क्योंकि अदालत को ये 6 हफ्ते की या 8 हफ्ते की जमानत लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मियां साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से जाके और ले ली ECL से इस्तिस्ना। अब ECL से इस्तिस्ना अगर लेना था तो वो राइट बनता था, इख्तियार बनता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि इस्लामाबाद अगर आप जमानत देते हैं एक अदालत को तो उस जमानत में ये चीज मुजमिर है कि आप उस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाएं। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देना चाहिए था, उन्होंने लाहौर से लिया। मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब। मैं इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे ज़ाहिर आगे। आज जरा उस इशू पे गए, क्विकली जरा साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर दें। आपकी पार्टी कहती थी जब अदालत बुलाएगी वापस आएंगे, आप कहते हैं नहीं वापस आएंगे। सो मियां साहब वापस नहीं आएंगे। माजरत के साथ एतजाज अहसन से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल केस है हमारी नज़र में। मैं तो बरमला पहले दिन से कहता हूँ, अगर एतजाज अहसन ये भी बता देते
کہ کب سپریم کورٹ نے ان کو سپریم کورٹ نے ان فلیٹس پر سزا ہی نہیں دی تھی. سو ایک تو پہلی بات یہ ڈسکوالیفیکیشن اس بیسس پر ہوئی نہیں تھی, وہ اقامہ پر ہوئی تھی. دوسری بات یہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے لنڈن نہیں ہے سر, وہ سزا کی وجہ سے ضمانت پر ہے. مجھے اگر آپ مکمل کرنے دیں, سپریم کورٹ نے 3 ریفرنسز فائل کرنے کے لیے کہا تھا جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بنتی نہیں کہ نیب کو کون سے قانون کے تحت کہا, پھر اوپر مانیٹرنگ جج لگایا, پھر جن جج صاحب کا یہ جو کیس ہے پرٹیکولر کیس جس میں یہ آج کی کاروائی تھی, وہ جج صاحب کو خود کورٹس نے فارغ کر دیا. سپریم کورٹ بھی کہتی ہے, منسٹری آف لا بھی کہتی ہے کہ جی وہ ہی از ناٹ, ان کا مس کنڈکٹ اس کیس کے حوالے سے تھا. سو میاں نواز شریف از اے پولیٹیکل کیس, اٹس ناٹ اے لیگل کیس, اور ہم اس کو پولیٹیکل ہی رکھیں گے. اور اگر کورٹس کے حوالے سے ہی کریں گے تو اعتزاز احسن صاحب کو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا, اس کا لیگل سے کوئی تعلق نہیں تھا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ عدالتی نااہلی ہے, تعلق نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ عدالتی نااہلی ہے. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. زبیر بھائی 20 سیکنڈز اس کے بعد بریک. زبیر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیس ہے, آپ کو پولیٹیکل سزا دی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے, اور جن عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا ہے وہ بھی پولیٹیکل بیسس پہ دیا گیا, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تو وہ یہ تھوڑا کہتی ہے کہ 100% پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. آپ ہاں نہ کر دینا. وہ یہ کہتی ہے کہ جس میں نون کے ساتھ ہو رہی ہے وہ سیاسی انجینئرنگ ہے, جس میں نون کے ساتھ نہیں ہو رہی وہ نہیں ہے, یا جو سزائیں نون کو ہو رہی ہے میں تو نہیں کہتا جہاں ریلیف مل رہی ہے وہ سیاسی اگر نہیں. یہ سیاسی کیس ہے, سزائیں سیاسی ہیں تو ریلیف بھی سیاسی ہے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد یار ایک بریک کے بعد سر, ایک بریک کے بعد ایک بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جب میں نے عدالتی نااہلی کہا تو میرا مطلب یہ تھا کہنے کا کلیریفیکیشن کے لیے کہ زبیر صاحب جس کو جب کہہ رہے تھے کہ عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ جوڈیشل ڈسکوالیفیکیشن, جب انہوں نے کہا جوڈیشل مرڈر تھا. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, بھی تو کلوزنگ ون. زبیر صاحب آپ کی پارٹی نے کہا میاں صاحب آئیں گے. دیکھیں بہت ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا نواز شریف صاحب کا, اس میں آپ اس کو ظاہر آپ کی پارٹی نے اس کو سیاسی کہنا ہے, آپ ریسیونگ اینڈ پر بھی تھے, کچھ آپ کی گریونسز ٹھیک بھی ہوں گی, ارشد ملک کی گریونس ٹھیک ہے, سپریم کورٹ سے جو نااہلی کی گئی جن گراؤنڈز پر کی گئی, پرابلی میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ گراؤنڈز میری سمجھ سے باہر تھے کہ پینما کے کیس میں تنخواہ کے اوپر نااہلی کی گئی, لیکن جو ایون فیلڈ کا کیس تھا اس میں بھی جواب نہیں آیا کوئی بھی کہ منی ٹریل کہاں ہے, پیسے کہاں سے گئے ہیں. سو نہیں, اس میں بالکل کیس ڈیفرنٹ تھا. اس میں یہ تھا کہ جی ان کے بیٹے نے ان کو جو پیسے بھیجے تھے, ان کے بیٹے کی کمپنی کا 80% پروفٹ بھیجا تھا, اس لیے وہ دوسرا کیس ہے سر. میں پہلا ایک محمد بشیر صاحب کا کیس تھا جس میں ایون فیلڈ کیس تھا, جس میں سوری ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس, ایک سزا ایون فیلڈ میں ہوئی تھی. پھر یہ میں نے ارشد ملک کا تو کیس بول دیا, وہ اس میں تو دونوں آ گئے نا, ایک میں بری ہو گئے اور ایک میں سزا ہو گئی. سو دس از اے ڈفرنٹ کیس. جی ایون فیلڈ میں میرا خیال ہے اعتزاز احسن کے حوالے سے میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا, یار ایک شخص کا نام ہی نہیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ نے بھیجا تھا اور آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, یہ آپ کے فلانی جگہ لنڈن میں یا پاکستان میں یا کہیں یہ ایسٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے آپ کے نام پر, آپ نے شو نہیں کیے تھے. ابھی سزا آپ اس بیسس پر دے رہے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب نے 1972 سے کاروبار کیا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا جے آئی ٹی میں پہلا سوال تھا 72 میں گلف اسٹیل کیسے بنی تھی. ابھی آپ مجھے بتا دیں دنیا کی تاریخ میں 45 سال پرانا کبھی کسی سر یہ بہت بحث ہو گئی, آپ مجھے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر مزید بحث نہ کریں. بحث ہو گئی تو ہمارا تو وہ یہ بتائیں میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. زبیر بھائی سے پوچھ رہے منی ٹریل دی ہے آج تک کہ نہیں دی, بس کس چیز کی منی ٹریل, ایک چیز وہ اون ہی نہیں کرتے تو منی ٹریل کس چیز کی دے. کہاں رہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آج کل, رہ کہاں رہے ہیں یار؟ وہ انہوں نے یہ میرا خیال ہے اعتزاز احسن نے یہ بالکل غلط کہا تھا کہ وہ رہ کر رہے ہیں. انہوں نے اس سے تو کے پاس رہ رہے ہیں, ڈاکٹر عدنان کے پاس رہ رہے ہیں, بھائی سن تو لیں گائز اینڈ وہ کون سا ان کا جو ہاسپٹل ہے وہاں ایڈمٹ ہے, رہ کہاں رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جس کا جھگڑا تھا. the only difference of opinion, وہ سن لیں, the only difference of opinion is کہ میاں نواز شریف never owned those apartments, never sent money. وہ آپ کہہ رہے ہیں میاں شریف نے خریدے تھے یہ اپارٹمنٹ کہ جی یہاں سے آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. This was the case. سر زبیر صاحب میاں شریف صاحب نے خریدے تھے اپارٹمنٹ. یار اگر والد صاحب نے خریدے تھے, نہ میں اپنے والد صاحب کے لیے ریسپانسبل ہوں, نہ آپ اگر نہیں بتائیں کہ ہاں انہوں نے خریدے منی تھے, ٹریل. ہاں آپ صرف نہ کہتے ہاں میاں شریف صاحب نے خریدے. جی انہوں نے ہی خریدے حسین نواز کے 5 انٹرویو آپ کو دکھاؤں گا جس میں اس نے کہا میں نے خریدے یہ اپارٹمنٹ.
میں نے 2005 میں نے کہا تھا فیملی کی بات. صاحب نہیں میں آپ کو سنا دوں. کاشف عباسی آپ صرف اس سوال کا جواب بتا دیں. یہ ہے وہ ذرائع. کاشف آپ اس سوال کا جواب بتا دیں کہ جب جے آئی ٹی کا پہلا کوشچن تھا کہ 72 میں گلف اسٹیل کیسے خریدی. اچھا آپ نے بتائی تھی کس نے خریدی تھی. آپ ان کو واپس نہیں لا سکتے. پہلے صاحب کا یہ خیال ہے میاں صاحب سے دیکھیں بات یہ ہے آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سارے سیاست ہی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور آپ کو سزائیں غلط ملی ہیں تو آپ کا جو گراؤنڈ ہے وہ پاکستان ہے. مورل گراؤنڈز پہ جو آپ نے کہا تھا پاکستان جانے سے پہلے مر جاؤں گا باہر نہیں جاؤں گا کسی کے منانے پہ آپ باہر چلے گئے آپ واپس آئیں اور آپ کے غلط کیس مجھے کلوز کرنا پروگرام. اللہ حافظ.